جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی جو ہے یہ سیٹ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس تو کر دی تھی لیکن پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے آگے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کو جو ہے وہ غالباً یہ پہلی سپورٹ ملی ہے اپنی پارٹی سے۔ یہ گفتگو جو ہے میں جیو کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی ہی گفتگو کی تھی عمر ایوب صاحب نے، جیلر کو انسٹرکشن دیتا اور ٹک ادھر ہی جیو نے جو ہے ان کو سینسر کر دیا۔ 14 ماہ کے بعد آج باقاعدہ طور پہ صنم جاوید کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے اینالائز کریں گے۔ سیاسی میدان سے، قانونی میدان سے، عدالتی معاملات کے حوالے سے کافی زیادہ اپڈیٹس ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کیونکہ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے شارٹ ٹرم ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور انشاءاللہ جلد یہ ٹارگٹ آپ کی مدد سے ضرور ہم اچیو کریں گے اگلے 2 ماہ کے اندر۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کامنٹس جو ہے وہ ضرور آپ ہمیں دیا کریں۔ اچھا جناب، ایک تو آج جو ہے وہ چھٹی کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج جب کھلی تو بڑی دھماکے دار قسم کی جو ہے وہ اس کی اوپننگ تھی اور مارکیٹ جو ہے وہ 81,000 پوائنٹس کی سطح پہ جو ہے وہ عبور کر گئی، بلکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مارکیٹ اب کلوز ہو چکی ہے اور اس کے جو نمبرز ہیں، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ تقریباً 81,839 81,909 کا اس نے جو ہے وہ ہائی لگایا تھا اور 81,839 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے۔ 684 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب میرا خیال میں یہ بھی ایک آل ٹائم ہائی ہے جو اس نے ٹچ کیا ہے، تو مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہی جا رہا ہے۔ اب اس کی جو بیسک وجہ بتائی جا رہی ہے، ایک تو یہ جو فنچ کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر حکومت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب 18 ماہ تو کچھ نہیں ہوتا، 18 ماہ تک کی حکومت انہیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مہنگائی ان کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہوگی، انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ، اور تقریباً 3.5% کا بتایا گیا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اچھے کچھ پازیٹیو نمبرز تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر سینٹیمنٹ جو ہے کافی اچھا پازیٹیو جو ہے وہ دیکھا گیا، بلکہ چند جو لسٹنگز تھیں انہوں نے تو اپر لاک بھی جو ہے وہ لگایا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت جو ہے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر وہ بھی پہنچ گئی ہے۔ 2,54,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سونا فی تولہ قیمت میں 4600 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 2,54,000 روپے ہو گئی اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,944 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 2,17,764 روپے کے اوپر جو ہے وہ سونا ٹریڈ ہو رہا ہے۔ البتہ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا یہ فنچ کی رپورٹ جو ہے اس کی ریٹنگ کی رپورٹ کو میں مسترد کرتا ہوں۔ سی پیک احسن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، ملک میں سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ مس انفارمیشن اس وقت نیا دنیا بھر کا بڑا چیلنج ہے، مس انفارمیشن پھیلا کر انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے اور اسی سلسلے میں سی پیک کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو ریزالو کرنے کی پاکستان جو ہے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کچھ عدالتی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب، تو وہاں سے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جج کی جانب سے جو چار ایڈ ہاک ججز جو ہیں جو لگائے جانے کا امکان تھا، اس میں سے ایک جج جو ہیں وہ پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ وہ نہیں لگنا چاہتے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی فلاحی کاموں میں مصروف ہوں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی جو ہے وہ یہ سیٹ لینے سے انکار کر دیا ہے، معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں مصروفیت اور ذاتی وجوہات کی بنا پر سپریم کورٹ کا حصہ نہیں بن رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا یہ اقدام 100% آئینی اور قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ سیاسی مقدمات کی وجہ سے سپریم کورٹ کا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، ہزاروں مقدمہ زیر التوا ہیں، اس التوا کو ختم کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی جا رہی ہے۔ جسٹس طارق مسعود کھوسہ، جسٹس مظہر عالم میاں خیل انتہائی قابل اور ایماندار ججز ہیں۔ طارق مسعود کھوسہ اور مظہر عالم میاں خیل پہلے ہی ایڈ ہاک ججز بننے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کے بارے میں بھی کچھ انکنفرم رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بٹ دس ہیز ٹو بی ویریفائڈ۔ جبکہ جسٹس مشیر عالم نے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس سے پہلے، انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ، یہ جو ان کا مقبول باقر صاحب کا جو بیان ہے وہ اس کی فریمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لیگل طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں دیر از نتھنگ انلیگل اباؤٹ اٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف پوزیشنز جو ہیں دونوں سائڈز کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی لگانے کا معاملہ ہے اور یہ ریفرنس جب سپریم کورٹ میں پہنچے گا تو بیسکلی یہ جو ہے وہ کورٹ فکسنگ ہو رہی ہے یا بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایڈ ہاک ججز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. تو لیکن اس معاملے کے اندر جو قاضی فائزہ صاحب کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات ہے. اور ایکچولی مقبول باقر صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قاضی فائزہ صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی میں ایڈ ہاک جج جو ہے وہ آپ کو لگانا چاہتا ہوں. تو لیکن 4 میں سے 2 افراد جو ہیں انہوں نے اب انکار کر دیا، معذرت کر لی ہے کہ وہ اس میں نہیں آنا چاہتے. بیکمز اے بٹ امبیرسنگ کہ اگر آپ نے ایک نامینیشنز کی اور اس میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیں تو ذرا تھوڑا سا امبیرسنگ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے خلاف سٹی کورٹ میں جناب وہ وکلاء نے احتجاج کیا ہے. پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ ججز تعیناتی کو چیلنج کرنے کا ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ممبر بار کونسل شفقت محمود اور طاہر فراز نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ایڈ ہاک ججز تعیناتی کے خلاف آئینی درخواست سے جو ہے ہم سپریم کورٹ لے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ وہاں پہ کس طرح پہنچتا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس نے نہیں جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں. میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے. جوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں ہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں ہیں، اس سے پہلے جب ایکچولی یہ بیان آیا تھا، یہ جو خبر تو اسے میں کہہ ہی نہیں سکتا، ریومر چلے میں اسے کہہ لوں، یہ ریومر جو چلنا شروع ہوئی تھی اس کو اب کئی مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. خاص طور پہ مخصوص نشستوں کا جو کیس کا فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے جب یہ کیس جو ہے وہ ہیئرنگز میں تھا تو اس وقت جو ہے وہ بار بار یہ آ رہا تھا کہ جناب چیف جسٹس کو جو ہے وہ اس سلسلے میں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا تھا اور چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا گیا تھا. دونوں سائڈز جو ہیں وہ بالکل اس پہ خاموش رہی تھی. تو وہ جو ریومر تھی اس کو اور بھی زیادہ آگ مل رہی تھی، ہوا مل رہی تھی کہ جناب دیر از سم تھنگ کوکنگ، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. اور بلکہ 1-2 جو حکومتی اراکین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا کہ ہاں اس میں کیا بری بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو، مطلب یہ بڑا ٹیکٹفلی جو ہے وہ صرف یہاں تک بات جو ہے وہ کی گئی. تو لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ فلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا ہے. 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا ہے. جن ایم پی ایز کو بغیر سنے گھر بھیجا گیا وہ بھی ریویو میں آ رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے. پچھلے سال پی ٹی آئی پر پابندی نہ لگانے کا فیصلہ سیاسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تھا. یہ بیسکلی جو ریویو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آ رہا ہے اس میں بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز جن کو ان مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے حلف اٹھوائے گئے تھے اور اب وہ فارغ ہو گئے ہیں تو اس فیصلے کے بعد، تو وہ بطور پارٹی جو ہے اب بیچ میں آنا چاہ رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں اپنا ریویو جو ہے وہ ڈالیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج صبح جو ہے وہ جیو کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی حکومت کا جو بھی فیصلہ ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور وزیر اطلاعات نے جو اعلان کیا ہے اس میں آئین کے متعلقہ آرٹیکل 17 کے سب آرٹیکل 2 کا ذکر بھی کیا ہے. اگر اس کو پڑھ لیا جاتا تو اس طرح کا شور نہیں ہوتا. تو عطاء اللہ تارڑ صاحب کو جو ہے وہ غالباً یہ پہلی سپورٹ ملی ہے اپنی پارٹی سے. اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ کنی کترا رہے تھے، ان کے ساتھ آ کے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اور میری اطلاعات کے مطابق یہ کافی ایک آکورڈ پوزیشن بن رہی تھی کہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس تو کر دی تھی لیکن پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے آ کے. تو اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ آ کے پوری طرح تارڑ صاحب کو جو ہے سپورٹ کیا. اسحاق ڈار صاحب میں آلریڈی آپ جانتے ہوں گے پچھلے 2-3 دن کے اندر ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو ریویو کریں گے، ابھی ہم اتحادیوں سے بات کریں گے. تو اتحادی تو واقعی آن بورڈ نہیں ہے، یہ تو فیکٹ ہے. اتحادیوں کو آپ کو رام کرنا پڑے گا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے ایک ان کنفرم ایک رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ آلریڈی آن بورڈ ہیں اور یہ ذرا کچھ اوپر لیول کی گیم ہوئی ہے جس میں اوپر والا جو طبقہ ہے نا اس کو سارا کچھ پتا تھا، جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے شک اپنی شو کیسنگ کے لیے جو ہے وہ پوزیشنز اور لیتی رہے لیکن جسے کہتے ہیں نا وچو ہوگی، ہاں ہو گئی ہے. تو لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. تو
انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈکلیریشن دے سکتی ہے کہ اس پارٹی کی ورکنگ ملکی سلامتی کے خلاف ہے. اس ڈکلیریشن کو 15 دن میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر سپریم کورٹ بھی ڈکلیریشن سے متفق ہو جائے تو اس پارٹی پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. حکومت کے بعد اس حوالے سے اگر کسی پارٹی کے خلاف اس قسم کی اطلاعات ہوں کہ وہ ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے تو وہ معلومات کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی اور اگر کابینہ منظوری دے گی تو ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. حکومت نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے لیکن اس پر آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا جائے گا. ابھی تک کابینہ کے سامنے وہ ڈکلیریشن پیش نہیں کی گئی. کابینہ اگر اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ ڈکلیریشن سے متعلق شواہد موجود ہیں اور یہ حقائق پر مبنی ہے تو پھر اگلا قدم اٹھایا جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جناب الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا جو ہے کہ اس پہ عمل درآمد کس طرح کیا جائے گا اس کا فیصلہ جو ہے اس وقت کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں 4 نکات پر گفتگو اور تمام ارکان پارلیمنٹ کی جو ہے وہ رائے لی گئی. اجلاس کے بعد عمر ایوب صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ میں تعینات کیے جا رہے ہیں. اچھا، میں اس میں صرف آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ کوئی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا. ایڈ ہاک ججز لگانے کی ایک کمپلیٹ لسٹ موجود ہے اور بہت سے ججز جو ہیں وہ ہر ڈیکیڈ کے اندر لگے ہیں. تو یہ صرف ایک ہسٹری کی کریکشن جو ہے وہ ضروری ہے. مطلب یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ جناب یہ قاضی فائزہ صاحب نے جو ہے وہ پہلا کام کرتی ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. 80s 2000s اور اس کے بعد کے جتنے بھی ڈیکیڈز ہیں سب میں ایڈ ہاک ججز لگے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو خیر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جناب 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں ہے. 2 3 یا 4 ایڈ ہاک ججز سے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے. عدلیہ کی ترجیح ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف جو ہے عوام کو فراہم کرے. چیف جسٹس کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لانے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے ہم خیال ججز سپریم کورٹ میں لگائیں جس کی ملک کی وکلا برادری اور سیاسی ورکرز جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. بحیثیت سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اور قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگا سکتا. 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں. پاکستان کی دھرتی کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کو تیار ہیں. اس وقت ہمارے ارکان اسمبلی کو ISI، ملٹری انٹیلیجنس بیورو اور اسپیشل برانچ کے لوگ اور اینٹی کرپشن پنجاب کے لوگ جھوٹی FIRs میں اٹھا رہے ہیں. ہمارے MNA کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے باوجود انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اپنا حلف نامہ پیش کیا ہے. معظم جتوئی کو اغوا کیا گیا. جمشید دستی کے گھر پر ریڈ ہوئی. شیر رافیدی کے گھر پر رات کو پولیس آئی. صاحبزادہ امیر سلطان کو 2 دنوں سے اغوا کیا ہوا ہے. ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. میری اس معاملے میں اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی بات ہوئی ہے. سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو بھی آگاہ کرتا رہا ہوں. آئین و قانون میں ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو گرفتار کرنا ہو تو اسپیکر قومی اسمبلی کو اطلاع دے کر اجازت لینی پڑتی ہے. اس وقت ملک میں لا قانونیت ہے. جنگل کا قانون ہے. ملک میں دہشت گردی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے ویگو ڈالے PTI، سنی اتحاد کونسل اور میڈیا کے اینکرز اور رپورٹرز کے پیچھے پھر رہے ہیں. ایجنسیوں کا کام دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے. وہ اس ذمہ داری سے غافل ہیں. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. اس کے بعد غالباً یہ لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو میں یہ گفتگو جو ہے میں جیو کے اوپر میں دیکھ رہا تھا تو ابھی تھوڑی ہی گفتگو کی تھی عمر ایوب صاحب نے کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جناب اور یہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے اندر جو ہے ایک کرنل اور ایک میجر ISI کا جو ہے وہ بیٹھ کے جیلر کو انسٹرکشن دیتا ہے اور ٹک ادھر ہی جیو نے جو ہے ان کو سینسر کر دیا، روک دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اب وہ ریڈ لائن جو ہے وہ عبور کر چکے تھے اور جیو نے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی پھر مزید گفتگو جو ہے وہ نہیں سنائی کیونکہ وہ خطرناک ایریا کے اندر جو ہے وہ جا چکے تھے. اس کے علاوہ جناب بیرسٹر گوہر نے بھی جو چیئرمین PTI ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا PTI پر پابندی حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. حکومت کے پاس آپشن ختم ہو گئے ہیں. بکلاٹ میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. ایڈوکزم کے لیے 4 ججز کو 3 سال کے لیے لایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے عمران خان کی رہائی کے لیے جناب احتجاجی ریلی نکالی. PTI اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک یہ احتجاجی ریلی نکالی اور PTI کے ارکان اسمبلی نے عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی. سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد PTI اراکین اسمبلی ریلی واپس پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ پہنچی. دوسری جانب تقریباً 14 ماہ کے بعد جو ہے وہ آج باقاعدہ طور پہ صنم جاوید کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر ان کی رہائی کی درخواست جو ہے
وہ نپٹا دی ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ صنم جاوید اب آزاد ہیں اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ انٹرنیٹ پر دیکھا کہ صنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں۔ عدالت کی طرف سے وکیل سے سوال کیا گیا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ صنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی؟ تو میاں علی اشفاق نے کہا جی، صنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی۔ واضح رہے کہ 15 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس وقت رہا کیا تھا۔ میاں علی اشفاق نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے ہماری ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ صنم جاوید کو ملک بھر میں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں درج ایف آئی آر واپس لی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا کہ اب گرفتاری نہیں ہوگی۔ صنم جاوید پر اسلام آباد اور کوئٹہ میں درج مقدمات 2 دن میں واپس لیے جائیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ صنم جاوید انتہائی سخت اور نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں۔ میں نے صنم جاوید کی طرف سے عدالت سے معذرت کی ہے، عدالت میں یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ احتیاط کی جائے گی۔ دوسری جانب جناب ڈیوٹی جج کی جانب سے صنم جاوید کو ایف آئی اے کے مقدمے سے خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جج افضل مجوکا نے جو ہے وہ سماعت کی۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے ریمانڈ کی استدعا کی اور جج صاحب نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ سائبر کرائم کی کوئی حدود نہیں، جہاں پر پہلے رپورٹ ہو جائے وہاں کیس چل سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ مزید کسی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر صنم جاوید کی جو ہے وہ کچھ میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ صنم آپ طیبہ راجہ کے لاسٹ انٹرویو پر کوئی کامنٹ کریں گی؟ آپ کو معلوم ہے طیبہ راجہ آپ کے خلاف کیا بولی ہیں؟ تو صنم جاوید نے کہا ہم اپنے معاملات میں مصروف تھے، ہمیں نہیں پتہ باہر کیا چل رہا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ عمران خان سے ملنے جائیں گی؟ تو صنم جاوید نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ صحافیوں کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ وہ اسلام آباد میں رہیں گی یا لاہور چلی جائیں گی؟ اس پہ ان کے والد نے کہا کہ صنم جاوید اور ان کے خاوند فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں رہیں گے۔ صنم جاوید آج میری طرف سے بھی آزاد ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بیسکلی طیبہ راجہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنس کیا ہے، ورنہ پہلے یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اکٹھے ہی آپ کو نظر آتی تھیں، لیکن ریسنٹلی چند مہینوں کے اندر جب سے طیبہ راجہ جو ہیں وہ باہر آئی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہوا ہے صنم جاوید سے۔ اور کوئی لاسٹ انہوں نے شاید کوئی انٹرویو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے نا بس اتنا کہا ہے کہ میں وی ور ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ پیپل، ہم کبھی بھی دوست وغیرہ آپس میں نہیں تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی موزم جتوئی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ موزم جتوئی کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں ایک مقدمہ درج ہے۔ اینٹی کرپشن نے مقدمے کے سلسلے میں موزم خان جتوئی کو پولیس کے حوالے کیا۔ اینٹی کرپشن حکام درج مقدمے میں ریمانڈ کے لیے انہیں عدالت میں پیش کریں گے۔ موزم جتوئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقہ این 177 سے ایم این اے ہے۔ گزشتہ روز اسد کیسر نے دعویٰ کیا تھا کہ اینٹی کرپشن نے موزم جتوئی کو اٹھا لیا ہے، تو یہ ڈیولپمنٹ ایک سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب دنیا نے رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق جو ہے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور صوبائی حکومت نے پابندی کے معاملے پر فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا حکومت نے ساری ذمہ داری پارٹی کی سینٹرل قیادت پر ڈال دی ہے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے سینٹرل پارٹی فیصلہ کرے گی، معاملات سے متعلق مشاورت کی جائے گی، تاہم ان کے گراؤنڈز کافی کمزور ہیں۔ وفاقی حکومت نے بونگیاں مارنا شروع کر دی ہیں، آرٹیکل 6 کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے، رجیم چینج کر کے انہوں نے خود ملک سے غداری کی ہے۔ تو اب غداری کارڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری جانب عمران خان نے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کا جو انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں جناب چیلنج کر دیا ہے۔ سلمان صفدر ان کی جانب سے جو ہے وہ 12 درخواستیں دائر کر چکے ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ لاہور اے ٹی سی نے جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا، جیل میں قید ہوں، پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے، جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ اے ٹی سی کی جانب سے 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کا یہ فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دے۔ بشرا بی بی کی آج جو ہے وہ جناب اپنی بیٹیوں سے جو ہے وہ جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سیشن عدالت نے عمران خان کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 10 ارب روپے حد تک عزت کے دعوے کی متفرق درخواست پر دلائل جو ہیں وہ طلب کر لیے۔ بڑے سالوں سے جو ہے یہ کیس آپس میں جو ہے وہ چل رہا ہے، میرے خیال میں شاید یہ 2014 یا 15 سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ایڈیشنل سیشن جج محمد فرحان نبی نے شہباز شریف کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل میاں محمد حسین نے بتایا کہ مجھے اس کیس میں اب وکیل مقرر کیا گیا ہے۔
عمران خان کے وکیل نے متفرق درخواستوں پر دلائل کے لیے وقت کی استدعا کی. بعد میں عدالت نے عمران خان کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے 10 ارب روپے کے حقیق عزت کے دعوے کی متفرق درخواست پر دلائل کے لیے وکلاء کو 13 اگست کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. دوسری جانب جناب پاکستان کرکٹ کے میدان سے بھی یہ خبر, پاکستان کرکٹ بورڈ نے جناب BCCI بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے اس سے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ہندوستان حکومت کی جانب سے پاکستان نہ جانے سے انکار کا تحریری ثبوت مانگ لیا ہے. وہ بیسکلی ان کا بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی جانے کے لیے. تو اب جو ہے یہ خبر یہ ہے کہ PCB نے ان سے کہا ہے کہ جناب یہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کو نہیں الاؤ کری نا اگر آپ کی گورنمنٹ, تو یہ چیز آپ ہمیں لکھ کے دیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کرتی ہے تو پھر اسے تحریری طور پہ ہونا چاہیے. اور بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ یہ خط انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی کہ ICC کو جو ہے وہ فراہم کرے. اس میں کہا گیا ہے کہ PCB ذرائع نے مزید کہا ہے کہ بھارتی بورڈ کو ٹورنامنٹ سے کم از کم 5-6 ماہ قبل اور تحریری طور پر ہمیں اور ICC کو اپنی آمد سے متعلق آگاہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ بڑی مکس اینڈ میچ قسم کی سچویشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. پہلے یہ آیا تھا کہ نہیں جناب آ رہی ہے انڈین ٹیم, لیکن وہ پورے پاکستان میں میچز میں نہیں جائے گی, صرف ان کے میچز جو ہیں وہ لاہور میں رکھے جائیں گے جو کہ قریب ترین ہے بارڈر سے, اور زیادہ دور جو ہے وہ نہیں جائیں گے. لیکن اس کے بعد انڈین میڈیا نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ جناب انڈین ٹیم پاکستان آ ہی نہیں رہی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جناب نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے, انہوں نے گو ہیڈ دے دیا کہ جناب ہماری ٹیم تو یہاں پہ آئے گی. تو اس لیے دس سیمز کوائٹ اسٹرینج کہ باقی سارے جو ہے وہ آ سکتے ہیں, لیکن انڈین کرکٹرز کو یہاں پہ بھیجنے کے اندر جو ہے انڈین بورڈ کو کافی پرابلم ہے. دے نیڈ ٹو گیٹ اوور اٹ. میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ بس کافی ہو گیا, کئی سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے یہ بائیلیٹرل جو تعلقات ہے آپس کے خراب کیے ہوئے, نہ بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہیں, اور پاکستان آنے کے حوالے سے جو ہے ان کی اتنی ریزرویشنز ہیں. اٹس ہائی ٹائم ناؤ دے نیڈ ٹو گیٹ اوور دیٹ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.